میری یہ ویڈیو اس ممکنہ خلائی مخلوق کے نام جو کائنات کے کسی گوشے میں اپنی ایک الگ ہی نوعیت کی زندگی گزار رہی ہوگی، ایک ایسی زندگی جو ہمارے شعور سے بالا تر ہے۔ دوربین کے ذریعے دور خلا کی دنیاؤں میں تانکنے جھانکنے والے یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ بڑے شہروں کی مصنوعی روشنیوں میں آدھی رات سے پہلے چاند کے علاوہ کسی اور خلائی جسم کا ٹھیک سے مشاہدہ کرنا مشکل سا ہوتا ہے۔ اس لیے میں بھی اکثر نصف رات ہونے پر ہی خلائی نظاروں کو نگاہوں میں سمونے کے لیے اپنی چھت پر جاتا ہوں۔ ایک رات میں ایسے ہی آسمان کو دیکھ رہا تھا اور میرے ذہن میں یہ خیال ابھرنے لگا جیسے ہم ان دور دراز کے ستاروں کو رات رات بھر دیکھ کر اپنے تجسس کی آگ بجھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی سینکڑوں ہزاروں نوری سال کی مسافتوں پر کہیں کوئی ایسا سیارہ موجود ہوگا جس پر ہم جیسی یا ہم سے مختلف کوئی مخلوق بس رہی ہوگی، اور اس مخلوق کے پاس بھی ہماری دوربین کی طرح یا اس سے مختلف قسم کا کوئی آلہ ہو جس سے وہ بھی اس کائنات میں پھیلتے چمکتے دمکتے ستاروں کو بشمول ہمارے سورج کے حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے ہوں، اور ہو سکتا ہے وہ مخلوقات بھی ہماری ہی طرح ان دور دراز کے ستاروں کی دنیاؤں تک پہنچنے کی تمنا رکھتے ہوں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اپنی اس ویڈیو میں رنگ بھرنے کے لیے میں ایسی باتیں کر رہا ہوں۔ یقین مانیے ایسا بالکل نہیں۔ ذرا خود ہی سوچئے، یہ تجسس سے بھرپور کائنات کسی ذی شعور مخلوق کو چین سے بیٹھنے دے گی کیا؟ کوئی یہ جان کر کہ اس کائنات میں کئی سو کھرب ستارے اور سیارے ہیں کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ اندر کا اضطراب اور بے چینی اس بات کی تو ہے کہ ہم ان دنیاؤں کو صرف دیکھ ہی کیوں سکتے ہیں، وہاں جا کیوں نہیں سکتے؟ پھر خیال آتا ہے کہ قدرت کے بچھائے ہوئے اس پیچیدہ نظام کو سمجھنے کے لیے انسان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں۔ اس قدر سمجھا جا سکتا ہے جہاں تک قدرت چاہے، لیکن یہ سوچ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا قدرت کی طرف سے عطا کردہ عقل و شعور کی بے حرمتی ہے۔ ہمارا مقصد حیات صرف کھانا پینا اور سونا ہی نہیں، بلکہ اس کائنات میں غور و فکر کرنا اور زندگی کے ہر جائز شعبے میں آگے بڑھنا بھی ہے۔ انہی خیالوں میں گم چھت سے نیچے آ گیا اور ایک ذہنی خیال کے طور پر میں کائنات کی وسعتوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ ویسے تو ہم ابھی تک اپنے نظام شمسی کو ہی پوری طرح نہیں سمجھ سکے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نظام شمسی اگر 3 میل چوڑا ہو تو ہم نے معلوماتی لحاظ سے ابھی تک صرف 3 انچ کا فاصلہ ہی طے کیا ہے۔ نظام شمسی سے نامکمل آگاہی ہونے کے باوجود ہماری نظر نظام شمسی سے باہر کی دنیاؤں کو کھنگالنے میں لگی ہے۔ نظام شمسی سے باہر قدم رکھنے کے بعد کم و بیش 400 کھرب کلومیٹر یعنی 40,000 ارب کلومیٹر کے لگ بھگ کا سفر کریں تو سورج کا پڑوسی ستارہ الفا سینٹوری ہمیں ویلکم کہتا ہے۔ اگر لامحدود کائناتی فاصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو نظام شمسی سے 40,000 ارب کلومیٹر یعنی سورج اور الفا سینٹوری کا یہ فاصلہ کچھ اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اس کے برعکس اگر اپنے آپ تک ہم نے جو ایجادات کی ہیں یعنی خلائی جہازوں کی سست رفتاری اور ان خلا میں ان کی محدود پہنچ کو دیکھا جائے تو آپ اس 40,000 ارب کلومیٹر کو عبور کرنا ہی انسان کی عظیم کامیابی سمجھیں گے۔ جیسا کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں انجان دنیاؤں کے مسافر میں وائجر 1 کے متعلق دیکھا تھا، وہ خلائی جہاز 62,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اس ستارے یعنی الفا سینٹوری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی رفتار سے بڑھتے ہوئے وہ خلائی جہاز تقریباً 76,000 سال بعد اس ستارے کے قریب پہنچے گا۔
یہ ستارہ ہمارے سورج کا ہمسایہ ستارہ ہونے کے باوجود اتنا دور ہے کہ اس کی دوری کو یوں سمجھیے، آپ جانتے ہیں سورج اور زمین کا فاصلہ 15 کروڑ کلومیٹر ہے، جسے ایک فلکیاتی اکائی یا انگلش میں ایسٹرونامیکل یونٹ بولا جاتا ہے۔ الفا سینٹوری سٹار تک پہنچنے کے لیے ہمیں 2,73,000 فلکیاتی اکائیوں کی دوری طے کرنا پڑے گی۔ ایک فلکیاتی اکائی کو ہوائی جہاز 800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طے کرنے میں تقریباً 21 سال کا عرصہ لگے گا، یعنی ایک ہوائی جہاز 21 سال تک بغیر رکے چلتا رہے تو زمین سورج تک پہنچے گا۔ الفا سینٹوری تک جانے کے لیے ہوائی جہاز کو اس طرح کے کم و بیش 3.25 لاکھ سفر کرنے پڑیں گے، کہاں ایک فلکیاتی اکائی اور کہاں 2,73,000 فلکیاتی اکائیاں۔ 800 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے الفا سینٹوری کا فاصلہ کم و بیش 58,43,000 سالوں میں پورا ہوگا۔ ذرا عقل و خرد کے تمام ابواب و حجاب کھولیے اور سوچئے کہ یہ ہمارے سورج کا پڑوسی ستارہ ہے، کہاں 4 نوری سال کی مسافت پر یہ پہلا ستارہ اور کہاں کائنات کی اربوں نوری سال کی مسافتیں۔ الفا سینٹوری ہمارے رات کے آسمان کا تیسرا سب سے روشن ترین ستارہ ہے۔ الفا سینٹوری دراصل ٹرپل سٹار سسٹم ہے، جس میں الفا سینٹوری اے، الفا سینٹوری بی اور پروکسیما سینٹوری، جسے الفا سینٹوری سی بھی کہا جاتا ہے، نام کے 3 ستارے ہیں۔ لیکن ستاروں کے اس سسٹم کی کہانی بہت عجیب ہے۔ چند صدیاں پہلے لوگ 3 ستاروں کے اس سسٹم کو ایک ہی ستارہ سمجھتے تھے۔ دسمبر 1689 میں ایک انگریز فلکیات دان جین نے اس کو 2 ستارے یعنی الفا سینٹوری اے اور الفا سینٹوری بی ثابت کیا۔ پھر اس کے 236 سال بعد ایک سکاٹش فلکیات دان رابرٹ انز نے 1915 میں اس سسٹم کا سب سے چھوٹا اور اس سسٹم میں موجود 2 ستاروں کی بنسبت سورج کے قریب ترین ستارہ کھوج نکالا، جسے پہلے پیر V645 سینٹوری کا نام دیا گیا، جو بعد میں پروکسیما سینٹوری سے تبدیل کر دیا گیا۔ اس سٹار سسٹم کے تینوں ستاروں کے ڈائی میٹر کو سمجھنے کے لیے ہمارے سورج کے ڈائی میٹر کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے سورج کا ڈائی میٹر تقریباً 14 لاکھ کلومیٹر ہے اور اس سسٹم کے سب سے بڑے ستارے کا ڈائی میٹر 17 لاکھ کلومیٹر ہے، جو ہمارے سورج سے تھوڑا ہی بڑا ہے۔ رنگ، درجہ حرارت، کشش ثقل اور حجم کو دیکھا جائے تو یہ ستارہ ہمارے سورج کے خاندان G2V کا ہی ایک فرد ہے۔ الفا سینٹوری اے کا ساتھی ستارہ الفا سینٹوری بی ہمارے سورج سے تھوڑا ہی چھوٹا ہے، جس کا ڈائی میٹر 12 لاکھ کلومیٹر ہے، جو کہ ہمارے سورج سے تھوڑا ہی چھوٹا ہے۔ الفا سینٹوری اے کے برعکس اس کا رنگ اورنج ہے۔ یہ روشنی، ڈائی میٹر اور میس میں الفا سینٹوری اے سے کم ہے۔ یہ دونوں ستارے ایک دوسرے سے عموماً 165 کروڑ کلومیٹر یعنی 11 فلکیاتی اکائیوں کی دوری بنائے رکھتے ہیں اور 80 سالوں میں اپنے مدار پر ایک چکر پورا کرتے ہیں۔ یہ تھے اس سسٹم کے 2 بڑے ستارے جو کافی حیرتناک اعداد و شمار اور معلومات کے حامل ہیں، لیکن ان ستاروں سے نہایت دور اور ان سے بہت چھوٹا سرخ بونا ستارہ پروکسیما سینٹوری، جسے الفا سینٹوری سی بھی کہا جاتا ہے، ہمارے فلکیات دانوں کی نظر میں بہت ہی اہمیت سمیٹے ہوئے ہے۔ الفا سینٹوری سی یعنی پروکسیما سینٹوری اپنے دونوں ساتھی ستاروں سے 13,000 ایسٹرونامیکل یونٹس کی دوری پر رہ کر ان دونوں کے گرد ایک چکر 5,50,000 سالوں میں پورا کرتا ہے۔ یاد رہے، ایک ایسٹرونامیکل یونٹ زمین سے سورج تک کا فاصلہ کہلاتا ہے۔ یہ سرخ بونا ستارہ پروکسیما سینٹوری پچھلے 32,000 سالوں سے ہمارے سورج سے قریب ترین ستارہ ہے اور آئندہ 25,000 سال تک یہ ہمارے سورج کا ہمسایہ رہے گا۔
25,000 سال گزرنے کے بعد الفا سینٹوری اے اور الفا سینٹوری بی ہر 79 سال بعد باری باری ہمارے سورج کے ہمسایہ ستارے بنتے جائیں گے۔ پراکسیما سینٹوری صرف 2 لاکھ کلومیٹر کا ڈایامیٹر رکھتا ہے اور درجہ حرارت ہمارے سورج کے درجہ حرارت کے آدھے سے تھوڑا ہی زیادہ ہے، جو کہ 2760 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اس سرخ بونے ستارے کا رنگ اپنے دونوں ساتھیوں یعنی الفا سینٹوری اے اور الفا سینٹوری بی سے بالکل مختلف ہے۔ یہ مکمل طور پر سرخ ستارہ ہے۔ اس کی روشنی، حرارت اور سائز اس قدر کم اور چھوٹا ہے کہ ہمارے نظام شمسی کا پڑوسی ہونے کے باوجود اس کو زمین سے تمام چھوٹی دوربینوں کے ذریعے نہیں دیکھا جا سکتا۔ روشنی، حرارت اور سائز کم ہونے کی وجہ سے اس کی عمر حیرت ناک حد تک طویل ہونے کا اندازہ ہے۔ فلکیات دانوں کا اندازہ ہے کہ اس کی عمر 4.8 ارب سال ہے، جو کہ سورج کی عمر سے 20 سے 30 کروڑ سال زیادہ ہے۔ حیرانگی کی بات 20 یا 30 کروڑ سال ہمارے سورج سے بڑا ہونا نہیں، بلکہ یہ بات حیرانگی پیدا کرتی ہے کہ جس مقدار اور رفتار سے یہ ستارہ اپنا فیول یعنی ہائیڈروجن جلا رہا ہے، اس حساب سے یہ ستارہ آنے والے 400 ارب سال تک اسی حالت میں زندہ رہے گا۔ اگر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے سورج کی عمر نکالی جائے تو ہمارے سورج کی اس کے ایندھن استعمال کرنے کی رفتار سے اندازہ لگائی گئی بقیہ عمر 5 ارب سال بتائی جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پراکسیما سینٹوری کے اندر ہیلیم جمع ہوتی جائے گی، جس سے یہ اور چھوٹا اور گرم ہونے کے ساتھ ساتھ نیلے بونے ستارے میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب اس کا ایندھن یعنی ہائیڈروجن مکمل طور پر ختم ہو جائے گی تو یہ ایک سفید بونے ستارے کی شکل اختیار کر لے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی بچی ہوئی گرمی بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ جدید تحقیق کے مطابق قابل مشاہدہ کائنات کی عمر ابھی تک اتنی نہیں ہوئی کہ سرخ بونا ستارہ سفید بونے ستارے میں تبدیل ہوا ہو۔ زمین پر اپنے ہاتھوں سے پیدا کیے ہوئے بگاڑ کے سبب آج کا انسان ہر لمحہ کسی ایسے سیارے کی تلاش میں ہے جو ضروریات زندگی کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ زمین سے بہت زیادہ دور بھی نہ ہو۔ زندگی کے اس وائرس کو زمین سے اٹھا کر کائنات کے کسی دوسرے گوشے میں منتقل کرنا فی الحال انسانی اختیار میں نہیں۔ آنے والے کسی دور میں انسان زندگی کو زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر پہنچا کر وہاں آباد ہو سکے گا یا نہیں، اس سوال کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا، لیکن فی الحال ہم انسان نظام شمسی کے اندر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں چھان بین کر رہے ہیں۔ دن کی بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لاتے ہیں۔ امید